اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ 23 مارچ پاکستان کے لیے بہت اہم دن تھا 1940 عیسوی کا، چونکہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست، بلکہ اس سے پہلے مسلمانوں کے لیے زیادہ تر علیحدہ ریاستیں بنانے کا جو مسلمانوں کے ذہن میں ایک خاکہ تھا وہ ابھر چکا تھا، چونکہ جب سے انگریزوں نے یہ حکومت سنبھالی تھی پاک و ہند میں، اس وقت ہندوستان تھا، اس وقت سے انہوں نے ایک ہی سلطنت کی بنیاد ڈالی، جس میں ظاہر ہے ہندو میجارٹی میں تھے، اور مسلمانوں کے حقوق جو ہیں وہ پامال ہونے شروع ہوئے۔ اس سے پہلے الگ الگ ریاستیں تھیں، راجاؤں کی ریاستیں تھیں، اسی طرح مسلمانوں کے جو بڑے تھے ان کی ریاستیں تھیں، جہاں مسلم آبادی زیادہ تر میجارٹی میں تھی وہاں مسلم اسٹیٹس تھیں۔ تو انیشلی جو بات چیت شروع ہوئی تھی وہ یہ تھی پولیٹیکلی کہ یہ تمام اسٹیٹس جو مسلمانوں کی اسٹیٹس ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے یہ واضح ہوتی گئی کہ اس طرح سے اسٹیٹس کو انڈیپینڈنٹ کرنا جو ہے وہ شاید مسلمانوں کے فیور میں نہ ہو، اور ان اسٹیٹس کو رہنے بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو گریجولی یہ چیز جو ہے یہ مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم اپنے لیے ایک واحد ریاست کا مطالبہ کریں، اور اس میں چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ لیڈر بھی تھے اور ان کا مین رول تھا، لیکن ساتھ ساتھ علامہ اقبال کا نام بھی آتا ہے کہ انہوں نے اس میں جو خواب دیکھا تھا یا انہوں نے جو اپنا کانسیپٹ یا فلسفہ پیش کیا تھا وہ 1936 اور 1937 میں ان کے جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ خط و کتابت ہوئی تھی، ان خطوط میں علامہ اقبال نے بہت زور دے کے قائد اعظم کو اس بات پہ کنونس کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا انتظام کیا جائے اور الگ ریاست کا مطالبہ کیا جائے۔ قائد اعظم نے علامہ اقبال کا یہ جو کانسیپٹ یا فلسفہ تھا وہ اس لیے بھی ایکسیپٹ کیا کہ قائد اعظم خود اس بات سے متفق تھے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ اسٹیٹ ہو۔ تو اس طرح سے یہ چیز آگے چلی اور یہ مطالبہ زور پکڑتا گیا، یہاں تک کہ 1940 میں جو منٹو پارک پہلے کہلاتا تھا اور اب اقبال پارک کہلاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لاہور جائیں تو شاہی مسجد کے ساتھ ہی جو بہت بڑا میدان ہے جہاں پہ مینار پاکستان ہے، اسی جگہ پہ یہ قرارداد پیش ہوئی تھی۔ یہ 3 دن کا کنونشن تھا مسلم لیگ کا، آل انڈیا مسلم لیگ کا، 22 سے لے کے 24 مارچ تک 1940 میں، اور انہوں نے اس میں جو قائد اعظم اور ان کے تمام رفقائے کار تھے انہوں نے اکٹھے ہو کے قرارداد پیش کی۔ پہلے یہ قرارداد جو تھی ایک مسودے کے طور کے اوپر اس کو تیار کیا قائد اعظم نے اور سر سکندر حیات نے، اس کے بعد اگلے دن لیاقت علی خان نے یہ قرارداد جو تھی ان کی جو قائمہ کمیٹی تھی اس میں پیش کی، اور نیکسٹ ڈے جو 23 مارچ تھی اس دن قائد اعظم نے ان کے کہنے پہ انہوں نے صدارت کی، دہلی سے آئے تھے قائد اعظم اور آ کے مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت قائد اعظم نے خود کی، اور انہوں نے AK فضل الحق جو بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے ان کو یہ کہا گیا کہ قرارداد پیش کریں، تو AK فضل الحق نے یہ قرارداد پیش کی اور یہ منظور ہوئی، اور اس کے بعد جو جد و جہد شروع ہوئی ہے اس قرارداد کی منظوری کے بعد، وہ 7 سال میں وہ یہ رنگ لائی کہ 14 اگست 1947 کو قائد اعظم کی سرکردگی میں پاکستان مورد وجود میں آیا۔ میں نے بڑی مختصر بات کی ہے، لیکن یہ اتنی بڑی جد و جہد تھی اور اتنی سیکریفائسز تھیں اس پوری جد و جہد میں کہ اس کو اس چھوٹی سی بات چیت میں اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے،
لیکن 1946 میں پاکستان بننے سے 1 سال پہلے جو مسلم لیگ کا اجلاس ہوا ان کے پارلیمنٹیرینز کا، اس میں اس قرارداد کو کافی امپروو کر کے پیش کیا گیا، اور یہ قرارداد جو ہے اس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں یہ پیش ہوئی، جس میں بیسک جو انگریڈینٹس تھے وہ اس قرارداد کے، اور قائد اعظم نے میں ایک چیز کہنا بھول گیا کہ اس 1940 کی جو کنونشن تھا اس میں قائد اعظم نے 2.5 گھنٹے کی تقریر کی۔ حالانکہ ان کی تقریر انگلش میں تھی، لیکن تمام لوگ جو سننے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ مشہور ہو گئے تھے ان کی بات سن کے، اور 2.5 گھنٹے تک وہ بغیر کسی پیپر کے وہ بولے اس سبجیکٹ پہ۔ ان کا بیسک جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ ہندو اور مسلم 2 الگ الگ اینٹیٹیز ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ کسی صورت میں بھی ہندوؤں کے ساتھ مل کے ایک ریاست میں نہیں رہ سکتے، اور مسلمان ہر لحاظ سے ایک علیحدہ تہذیب ہیں، ایک علیحدہ قوم ہیں، اور ان کو ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت ہے۔ چونکہ ہندو اور مسلمانوں کا نہ تو کوئی آپس میں مل بیٹھنا جو ہے وہ ہوتا ہے، نہ یہ اکٹھا کھانا کھا سکتے ہیں، نہ یہ اکٹھے ایک دوسرے سے شادیاں کر سکتے ہیں، نہ یہ ان کی تہذیب جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے۔ تو ان چیزوں کو بیس بنا کے آپ نے کہا کہ اگر انگریز چلے بھی جائیں اور یہاں پہ ایک واحد ریاست چھوڑ جائیں جس میں 2 قومیں ہوں، جس میں ایک مسلمان اور ایک ہندو، تو چونکہ ہندو اکثریت میں ہیں، مسلمان اقلیت میں ہیں، تو اس طرح سے ان 2 قوموں کا ایک سلطنت کے تحت یا ایک ریاست کے تحت جو رہنا ہے اس میں سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ لہذا ہر لحاظ سے ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ چاہیے جس میں ہم اپنی تہذیب، اپنا دین، اپنا مذہب، اپنی جو اخلاقی قدریں ہیں، اپنے جو ہمارے شادی بیاہ کے طریقے ہیں، جو بھی ہمارے سوشل، اقتصادی اور سیاسی طور پہ ہم اپنی مرضی سے اپنی چیزیں چلائیں۔ اور یہ چیز 1946 میں بڑی واضح ہو کے سامنے آئی، اور اسی کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نے اسی بیس پہ، جو کہ ان کا موٹو بن گیا تھا اور جو کہ ان کی مین چیز جو انہوں نے مسلمانوں تک پھیلائی تھی، اسی بیس پہ آل انڈیا مسلم لیگ نے یہ جو الیکشن ہوئے تھے مختلف ریاستوں کے، اس میں بڑی واضح برتری حاصل کی، اور انگریزوں نے بھی جب یہ دیکھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اس بیانیے کو تمام مسلمانوں نے سپورٹ کیا ہے، تو اس لیے انہوں نے بھی اس چیز کو پیش رفت کی اس میں، اور جواہر لال نہرو، گاندھی، قائد اعظم اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو اس وقت وائس رائے تھے، ان سب کی آپس میں میٹنگز ہوئیں۔ مجھے اتفاق ہوا، میں جب انڈیا گیا تھا سیکرٹری ڈیفینس، تو مجھے وہ قائد اعظم کے گھر میں لے کے گئے، اور ان 2 صوفوں پہ ایک پہ میں بیٹھا، اور میں نے تصویر بھی بنائی جہاں قائد اعظم نے اور نہرو نے دونوں نے مل کے پاکستان کا جو نقشہ تھا اس کی تکمیل کی۔ تو یہ اس 1 سال پہلے یعنی 1946 میں جب الیکشن جیت گئے، تو اس کے بعد 1947 میں پاکستان وجود میں آیا۔ یہ بات چیت ویسے بڑی سوانی لگتی ہے اور بڑی اچیومنٹ تھی، اس طرح ہسٹری میں کبھی ہوا نہیں تھا کہ ایک ملک سے ایک اور ملک کارو کیا گیا ہو، لیکن قائد اعظم جو محمد علی نام تھا، جناح تھے، اور الحمدللہ اہل بیت کے ماننے والے تھے، اور فقہ جعفریہ سے ان کا تعلق تھا، تو ان کا بڑے احسان ہے ہماری پوری قوم پہ۔ لیکن قوم نے جو قربانی دی، مختصراً میں یہ بیان کروں گا کہ تقریباً جو کتابوں میں آیا ہے ڈاکومنٹڈ 1 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ موو کیا انہوں نے، 1 کروڑ کے قریب جو آبادی تھی انہوں نے مائیگریٹ کیا، اور زیادہ تر ان میں مسلمان تھے۔ ان کے اوپر ہندوؤں اور سکھوں کے جتھوں نے حملے کیے، ان کی ٹرینوں پہ حملے کیے، ٹرینز پہ آگ لگائی گئی، اور عورتوں اور بچوں تک کو شہید کیا گیا۔ بہت مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے، تقریباً 2 لاکھ کے قریب جو ڈاکومنٹڈ ہے، 2 لاکھ کے قریب مسلمان عورتیں، بچے اور مرد شہید کیے گئے، تقریباً 75,000 عورتوں کی عصمت دری کی گئی،
اور اس طرح کئی فیملی جو تھیں وہ آپس میں ڈیوائڈ ہو گئیں. جہاں پہ اٹیکس ہوئے گاڑیوں پہ، پیدل چلنے والوں پہ جو مائیگریٹ کر کے آ رہے تھے پاکستان، ان کے اوپر حملے ہوئے اور کئی بچھڑ گئے، کئی مارے گئے، اور کئی جو ہیں ان کو انہوں نے زندہ قید کر لیا. تو اتنی سیکریفائسز دینے کے بعد پاکستان مورد وجود میں آیا. لیکن جیسے وہ کہتے ہیں کہ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. تو یہ ان شہیدوں کی قربانی کو یاد کرنے کا دن ہے. یہ ان تمام مسلم لیگی رہنما جو تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا، ان کو یاد کرنے کا اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے. اور یہ ایسیفائے عہد کا دن ہے جس میں ہم بحیثیت قوم یہ عہد کریں کہ جو اتنی قربانیوں کے بعد اور اتنی شہادتوں کے بعد جو ملک ہمیں ملا، اور اتنی مائیگریشنز کے بعد جو ملک ہمیں ملا، اس کو ہم نے کس طرح سے اس میں اپنا رول پلے کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم وزیر اعظم یا صدر کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے یا گورنر بنیں، لیکن ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے، کلیکٹیو سوچ کے ذریعے سے ہر انڈیویجول نے اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہے. ہم اگر پولیٹیشینز کو کرٹیسائز کرتے رہیں، بڑے لوگوں کو کرٹیسائز کرتے رہیں، تو اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے. تو ہم آج کے دن اپنے کردار پہ، اپنے عمل پہ ہم یہ نگاہ ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا، پاکستان نے ہمیں کیا دیا. پاکستان نے ہمیں عزت دی، مقام دیا، ہمیں ہماری آئیڈینٹی دی من حیث القوم. آج بھی جو مسلمان پاکستان سے زیادہ ہوں گے انڈیا میں، ان کی جو حالت ہے وہ ہم نے دیکھی ہے. ہمارے کئی عزیز وہاں پہ موجود ہیں اور ان کے اوپر ایک ہر وقت ایک خوف طاری ہے. کشمیر میں دیکھ لیں جو ہندوؤں نے کیا ہے، اور انڈیا نے، اور خاص طور پہ مودی کے جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ ان کی پارٹی ہے. گجرات میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا، جو مسجد کو شہید کر دیا گیا، بابری مسجد کو، اور اس طرح کی اور کئی مسجدوں کو شہید کیا. مسلمان لڑکیوں کو ہندو لڑکوں سے زبردستی شادیاں کرائی گئیں، اور مسلمان اس میں بول نہیں سکتے، یا ان کو قتل کر دیتے ہیں اور یا ان کو ماننی پڑتی ہے یہ بات. تو اس وجہ سے ہمیں قدر کرنی چاہیے اس ملک کی. بے شک یہ دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن وہاں بھی ایک انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ بنگلہ دیش کے نام سے وہ قائم ہے. یہ ہماری نااہلی تھی کہ ہم اکٹھا نہیں رکھ سکے، لیکن جیوگرافیکلی بھی اور کئی لحاظ سے ان میں یہ جرمز پائے جاتے تھے کہ وہ الگ اسٹیٹ کے لیے انہوں نے کوشش کی. بنگلہ دیش نے اس طرح سے دو ریاستیں جو ہیں، دو اسلامی ریاستیں انڈیا میں بنی. ہمارے لیے وہ ایک کافی میں کہوں گا کہ مایوس کن بات تھی کہ ہم اس ملک کو جو قائد اعظم نے ہمیں دیا تھا اس کو اس طرح سے سنبھال نہیں سکے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اب بھی پاکستان نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور حالات جو ہیں وہ کوئی امپروو نہیں ہوئے. تو ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے لیول کے اوپر جتنا بھی پاکستانیت کو اجاگر کر سکیں ہمیں وہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے، اور اللہ پاک ہمارے وطن کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دے. پاکستان پائندہ باد. ہمارا پرچم یہ پیار